السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير صلوات اذان محترم خمسہ فاطمیہ کے حوالے سے یہ سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور کل ہم نے سورہ کوثر اور تکاثر کا ایک موازنہ کیا تھا اور سورہ کوثر کی بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی اور قرآن اور فاطمہ کے حوالے سے بھی بی بی فاطمہ کی عظمت کو بیان کیا تھا. تو ایک جملہ میں اس کل کے جملے کو میں ریپیٹ کر دوں جو لوگ نہیں تھے کہ قرآن کی عظمت جو پروردگار عالم نے مختلف صورتوں میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ اِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مطہرون کے علاوہ سے کوئی نہیں چھو سکتا. یا کہا کہ قرآن اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم یہ رسول کریم کا قول ہے. یا کہا کہ اِنَّهُ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو بھئی یہ عظمت والا قرآن یا اتارا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ عظمت والا قرآن ہے, بہت عظمت والا قرآن ہے, اتنی عظمت والا قرآن ہے کہ تم اسے نہیں سمجھ سکتے. لیکن تمام عظمتوں کے باوجود قرآن کے بارے میں کہا کہ یا یہ اتارا گیا یا یہ دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ جب مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تقریب کا اجرا نہیں کرتے, لیکن جب کسی کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے یا کسی نے کوئی انعام حاصل کیا ہوتا ہے, کسی کو بہت بڑی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک تقریب برپا کی جاتی ہے اور وہ پھر جو وہ انعام یا وہ چیز اس کو جو وہ دی جاتی ہے. ایسا ہے نہیں, تو وہ اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں سے کہتے ہیں عطا کرنا. اور سمپل ایسے کسی نے ڈاکیا نے لا کے خط دے دیا تو دے دیا دینا. تو دینا اور اتارنا اور ہے, عطا کرنا اور ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اتنی عظمتوں کے باوجود ہم نے قرآن اتارا یا قرآن میرے حبیب تمہیں دیا, لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا کی باری آئی تو کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام عظمتوں کے باوجود قرآن اتارا جاتا ہے اور کوثر عطا کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. یہ عظمت ہے, عظمت بی بی سلام اللہ علیہ ہے کہ انہیں عطا کیا گیا. اب دیکھیں کوثر اور تکاثر ہم نے بتایا تھا دونوں کثرت کے معنوں میں, لیکن ایک میں مذمت ہے ایک میں تعریف ہے. ایک تمہیں قبر اور دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے, دوسرا جنت اور حوض کوثر کی طرف لے کے جا رہا ہے.
تو فرق ہے کہ تکاثر یعنی جو مال تم جمع کرتے ہو وہ تکاثر ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اگر تم اسے جمع کرتے ہو، جمع کر کے دوسروں پہ اکڑتے ہو تو وہ تکاثر ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو وہ کوثر ہے۔ کوثر سے وابستہ ہو جاؤ گے نا تم۔ کوثر یعنی کوثر کہا فصل لربک ونحر، وہاں دینا ہے، وہاں لینا نہیں ہے، وہاں جمع نہیں کرنا، وہاں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو سورہ تکاثر میں، تکاثر کی بات کو میں مکمل کروں، کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ ہے کلا سوف تعلمون۔ تو ایک قبر کے لیے، ایک حشر کے لیے، یعنی کاش کہ تم قبر میں جا کے دیکھ سکتے کہ مرنے والے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ پھر جو ثم کلا سوف تعلمون، یہ حشر میں، حشر میں تم دیکھتے کہ کیا حشر ہے، اس وقت تمہیں پتہ چلے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم دوزخ کی آگ کو دیکھتے۔ اب دیکھیے کہ قرآن حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ ابھی بھی ہے۔ تو کہا کہ تم دوزخ کو دیکھتے، دوزخ کی آگ کو دیکھتے چلتے ہوئے۔ تو کہا کہ اب ہر ایک کو یہ مرحلہ آنا ہے، اور پروردگار اس مرحلے سے ہم سب کو کامیابی سے گزارے، بی بی فاطمہ کی شفاعت ہمارے شامل حال کرے۔ تو کہا کہ روایت میں کہا کہ اس کو پلے صراط پہ کھڑا کر دیا جائے گا، صراط پہ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور دونوں طرف دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور وہ اپنی آنکھوں سے جب جلتی ہوئی آگ کو دیکھے گا تو پھر کہا کہ اگر علم یقین ہوتا تو تم جلتی ہوئی آگ کو دیکھ۔ تو وہاں پہ پلے صراط سے اسے گزرنا ہے، تو جو ولایت والے ہوں گے وہ گزر جائیں گے۔ تو کہا یہاں پہ کہا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو نعیم، نعمت سے تمہیں سوال پوچھا جائے گا۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کھانے پر مدعو تھا، تو مولا نے جو وہ کہا کہ اتنی لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا جو مولا کے ہاں میں نے کھایا، اور اس کے بعد اتنی بہترین کھجور، تو وہ کھائی۔ تو اس کے بعد کہا کہ مولا یہ تو اتنے بہترین کھانے اور یہ اتنی بہترین کھجور، یہ تو نعمت، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یعنی میں اگر اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلاؤں اور بلانے کے بعد اس سے پوچھوں، اس سے سوال پوچھوں کہ تم نے کتنے کباب کھائے، کتنے جو ہے وہ نعمتیں کھائیں، کتنی روٹیاں کھائیں، یا میں جتاؤں، تو جب میرے بارے میں، یہ کسی سخی کے بارے میں یہ قابل تصور نہیں ہے کہ وہ نعمت دینے کے بعد احسان جتلائے، تو وہ مالک کائنات ہے۔ وہ نعمت دینے کے بارے میں کیسے نعمت دی اور اس کے بارے میں بعد میں جتلائے کہ میں نے کتنی کتنی نعمتیں دی تھی؟ تو پھر کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جو سب سے بڑی نعمت ہے امام معصوم، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ لتسألن امام، امام سے انعمت علیہم ہے نا امام، تو انعمت علیہم ہے، ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ لتسألن، تم سے ضرور سوال پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ امام جو ہے وہ نعمت کا چینل ہوتا ہے، نعمتیں امام کے پاس آتی ہیں اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو جہاں پر چیزیں آتی بھی ہوں اور وہاں سے جاتی بھی ہوں، صحیح کو چینل بولتے ہیں نا، تو امام مرکز ہے، انوار ہے، مرکز ہے نعمتوں کا، تو اس لیے اسے بولا نعیم۔ تو کہا نعمت سے نہیں پوچھا جائے گا، نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
सलवात पढ़े मोहम्मद आपने इतनी कमजोर सलवात भेजी है, देखिए ये सोच है जो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें दी कि इमाम के बारे में पूछा जाएगा, यानी विलायत के बारे में जो बीवी अपना सब कुछ कुर्बान कर दे तो वो कैसे अपने चाहने वालों से को ये उनसे तवक्को कि वो विलायत के मामले में कोई कोताही करेंगे। तो अगर आपको फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन की रिजायत चाहिए कि उनकी रिजायत में रसूल की रिजायत है और उन दोनों की रिजायत में अल्लाह की रिजायत है। तो अगर अल्लाह की रिजा चाहिए तो बीबी फातिमा ज़हरा को राजी करना, और अगर फातिमा ज़हरा को राजी करना है तो फिर आपको विलायत के मामले में जो आपका फर्ज बनता है वो अदा करना हो। जब तक वो नहीं अदा करेंगे तो बीबी फातिमा हमसे राजी और खुशनूद नहीं होंगी। तो ये बात मैंने आपको हदिया की, एक मर्तबा सलवात पढ़ देखिए, कुरान मजीद में कहा कि मासूम ने फरमाया कि जो कुछ कुरान में सूरह में सिरात का आया, तो अब सिरात तो कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सीधे रास्ते पर चला। कहा कौन सा रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई, और ना उन लोगों का रास्ता जो तेरे गज़ब का निशाना बने, और ना वो जो रास्ते से भटके। तो कितने रास्ते हुए? 3 रास्ते हुए। एक वो जो रास्ते से भटक गए, दूसरे वो जो उस रास्ते पर थे जो तेरे गजब का निशाना बने, वो लोग जो तेरे गजब का, वो रास्ता जो उन लोगों का रास्ता जो तेरे गजब का निशाना बने, मकसूब अलैहि। और पहले वो लोग जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई। तो असल मोहतरम बात ये कि जो सूरहान पढ़ रहे, ये दुआ कर रहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो भी एक जिंदा इंसान है। मग़ज़ूब अलैहि वो भी जिंदा, जो तेरे गज़ब का निशाना बने वो भी जिंदा। ज़ालिम जो रास्ते से भटक गए वो भी जिंदा। तो जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने वाला भी जिंदा, मग़ज़ूब अलैहि भी जिंदा, ज़ालिम भी जिंदा, तो मानना पड़ेगा कि सिरात मुस्तकीम भी किसी जिंदा इंसान का नाम है। सलवात पढ़े। अफसोस का मकाम है कि जब मग़ज़ूब अलैहिम की बात आती है तो आप कहते हैं कि जिंदा इंसान है, जब ज़ालिम की बात आती है तो आप कहते हैं इंसान है, और जब सिरात मुस्तकीम की बात आती है तो आप कहते हैं किताब है, या कहते हैं दीन है। यानी अली इब्न अबी तालिब से कितनी दुश्मनी है, इमामत से कितनी दुश्मनी है। जब कहा कि नईम अरबी जबान में, अरबी जबान की अगर कोई अलिफ बा भी जानता हो, अलिफ बा भी जानता हो अरबी जबान की, तो उसे मालूम है कि नईम जो रहीम के वजन पे आया है। जिस तरह से अल्लाह ताला करीम है, हाँ फ़ईल के वजन पर तो रहीम, करीम, नईम, यानी रहीम का क्या माना करते हैं? रहमत वाला। करीम का क्या माना करते हैं? करम वाला। तो जब रहीम का माना ये करते हैं रहम वाला, रहमत वाला, करीम का ये माना करते हैं करम वाला, तो नईम का ये क्यों नहीं माना करते कि नेमत वाला?
نعیم کی باری آتی ہے تو سارے سٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں، زبان کے سارے قاعدے بدل جاتے ہیں، وزن بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ بھئی جب رحیم رحمت والے کو کہتے ہیں، کریم کرم والے کو کہتے ہیں، تو مانو نعیم اس نعمت والے کو کہتے ہیں جسے اللہ تمام نعمتوں سے نوازے اور اسی کے ذریعے سے نعمتیں تقسیم ہو۔ لہٰذا امام زمانہ کے بارے میں فرمایا بِیَدِهِ رُزِقَ الْوَرَا، ان کے ہاتھ سے نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، روزی تقسیم ہوتی ہے۔ خوشنو دیے قائم آل محمد بلندر صلوات۔ رحیم رحمت والے کو کہتے ہیں، کریم کرم والے کو کہتے ہیں، تو پھر نعیم نعمت والے کو کہیں گے۔ صفت مشبہ ہے، صفت ہے، صفت کے لیے انسان چاہیے، کوئی کردار چاہیے، کوئی شخصیت چاہیے۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ صراط المستقیم، تو بھئی قرآن مجید نے کہا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کر، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کی تفسیر سورہ حمد کی تفسیر سورہ حمد سے کریں، تو سورہ حمد کی تفسیر جو وہ غلط چیزوں سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سورہ حمد کی تفسیر جو وہ سورہ حمد سے، سورہ حمد کہہ رہی ہے ان لوگوں کا راستہ۔ اچھا انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ علی ولی اللہ تو بولنا نہیں تھا کیونکہ علی کی ولایت سے علی سے بہت دشمنی ہے، تو اب علی ولی اللہ کیونکہ نہیں بولنا، تم نے کہا کہ صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ وہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصادقین، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جتنے انبیاء تھے گزشتہ ان کا راستہ ہے۔ ارے کلمہ پڑھ لے تو محمد مصطفیٰ کا راستے پہ جا رہے ہو موسیٰ اور عیسیٰ کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بڑے راستے پہ ہے، ایکسپریس وے ہو، ہائی وے ہو، سپر ہائی وے ہو، نیشنل ہائی وے ہو، اور وہ ریورس میں کوئی سپیڈ سے گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے، یہ پاگل ہے۔ ہائی وے پہ جو گاڑیاں آگے چلتی ہیں سیدھے، تو ہائی وے پہ گاڑیاں آگے چلتی ہیں، صراط مستقیم پہ پیچھے کی طرف جائے گی۔ بھائی نبیوں کا راستہ، جب آپ کہنے ہیں کہ محمد رسول اللہ محمد کے دین پہ ہو، تو جب محمد کے دین پہ ہو تو صراط مستقیم آگے کی طرف جائے گی، پیچھے کی طرف نہیں جائے گی۔ تو جب آگے کی طرف جائے گی تو مانو کہ محمد کے بعد علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ آپ اٹھا کے نعرہ لگائیں دوبارہ۔ اتنی آواز سے، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ تو اذان محترم وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہیں دو چیزیں ابھی تک نہیں ملی، ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک کو تو طاق راتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک ملی نہیں۔ دوسرے جو ہے وہ صراط مستقیم نہیں ملی، تو جس کو لیلۃ القدر نہیں ملی، صراط مستقیم نہیں ملی، اسے فاطمہ زہرا کہاں سے ملی؟ فاطمہ زہرا کی معرفت کہاں سے آتی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور ضرور سوال پوچھا جائے گا، کس سے؟ یوم الدین، اس دن سوال پوچھا جائے گا نعمت والے کے بارے میں، نعمت والے کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو ولایت بی بی فاطمہ زہرا برداشت نہیں کر سکتی کہ ولایت کے معاملے میں ہم کوتاہی کریں۔ جیسے نماز کا وقت ہو اور فاطمہ زہرا کے ماننے والے نماز سے کوتاہی کر رہے ہیں، اس سے بی بی جو ہے وہ اس میں معافی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نقل کرتے ہیں
کہ شعبان کے جب اعمال کرتے تھے ہم اپنی مادر گرامی کے ساتھ، تو بیوی دوپہر کو سلا دیتی تھی بچوں کو کہ صبح اٹھنا ان کے لیے، رات کو جاگنا ان کے لیے آسان ہو جائے. رات کو جاگنا ہوتا تھا تو دوپہر کو سلا دیتی تھی تاکہ رات کو بچے جاگ کے اعمال کر سکیں. تو دیکھیں یہ ایک تربیت ہے حضرت فاطمہ زہرا نے جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، تو وہ ہمارے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے. تو ان کی ہر چیز کو ہمیں اس طرح سے کرنا ہوگا جس طرح سے انہوں نے تعلیم دیا. اب جیسے حدیث قصہ ہے، وہ ایک جگہ شادی ہوئی، وہاں پر پردہ نہیں ہوگا تو کہا کہ یہ حدیث قصہ پڑھ دیں. میں کہا حدیث قصہ ہی نہیں، چادر کی حدیث. تو چادر کی حدیث چادر اتار کے نہیں پڑھی جا سکتی. اگر چادر کی حدیث چادر اتار کے پڑھی جائے گی تو عذاب آئے گا، رحمت نہیں اترے گی، عذاب آئے گا. تو ہمیں یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ ولایت کے معاملے میں صرف جب وہ فضائل بیان کر کے ہم اپنی جان چھڑا لیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ولایت کے معاملے میں جو خلا ہے، جو گیپ ہے، اسے پر کرنا ہوگا. جب تک وہ پر نہیں ہوگا اور ولایت ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں حاصل ہوگی تو فاطمہ زہرا کی شفاعت ہماری شامل حال نہیں ہو سکتی. اور پروردگار اس شفاعت کو ہماری شامل حال کرے. اور ہماری آج کی جو مجلس ہے وہ فدق کے حوالے سے ہم نے کہا تھا، تو فدق کے حوالے سے ہم آپ کو جو بات کو آگے بڑھائیں گے. تو اور کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صحیح بخاری سے جو ایک روایت ہے وہ روایت ہم صحیح بخاری سے پڑھیں گے، تاکہ کہتے ہیں نا کہ دروازہ نہیں گرایا گیا تھا یا یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، تو ہم صحیح بخاری کی اس حدیث کے روشنی میں اس سے معنی کریں گے اور نتائج نکالیں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ جس طرح سے آپ شرکت کر رہے ہیں اور آپ کی توجہات ہیں یہ شامل حال رہے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ دیکھیے ہم اپنا دین جو وہ قرآن سے لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے. تو قرآن مجید میں جو اہل بیت کے حق میں بہت سی آیتیں آئی، جیسے آیت تطہیر ہے، آیت مودت ہے، اور اہل بیت کی فضیلتوں میں جو آیتیں اتری وہ آیتیں آپ سنتے ہیں اور سنتے رہے ہیں. میں اس میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ ان آیتوں کو شامل کروں جن کو نہیں سنا گیا اور جو حق زہرا کو ثابت کرتی ہیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ قول فصل ہے. جو قرآن نے کہہ دیا اس کے اوپر مفتی کچھ بھی نہیں بول سکتا. اس کے اوپر اگر کوئی بولے گا تو وہ وہی ہے جو ابلیس ہو. قول فصل کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کے اوپر اگر کوئی بولے گا تو پھر وہ ابلیس ہوگا. وہاں پہ جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو جو اللہ کے سامنے بولا وہ ابلیس ہوا، تو جو کلام ربی کلام اللہ کے آگے بولے وہ بھی ابلیس ہو گیا. تو آپ دیکھیں سورہ حشر قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ حشر، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 59 ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید سے یہ بات ہوئی کہ ہم نے کل کہا قرآن و فاطمہ، تو ہمارے دوست اظہر نقوی نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا عنوان شروع کیا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ قرآن سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا بھی قرآن سے ہو، انتہا بھی قرآن سے ہو، اور بیچ میں بھی قرآن. بیچ میں بھی قرآن، یہ نہیں کہ صرف ابتدا قرآن سے، بیچ میں بھی قرآن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی تربیت فاطمہ زہرا نے کی، یعنی فضا، بی بی فضا گفتگو نہیں کرتی تھی مگر قرآن سے. تو یہ دلیل ہے کہ جو فاطمہ زہرا کی تربیت میں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی قرآن کی مطابقت سے گزارتے ہیں. تو فاطمہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے.
صلوات ہدیہ کر دیں. تو ایک سورہ حشر میں ایک 2 آیتیں ہیں. وہ 2 آیتیں اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو آج کی جو زحمت ہے وہ سوارت ہو جائے گی اور عبادت جو ہے وہ مکمل ہوگی. کہ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ نے اپنے رسول کو پلٹایا ان لوگوں سے، یعنی بنو نذیر کے یہودیوں سے. اب یہاں پر جو وہ پہلے میں آیت کا معنی کر لوں پھر اس کو آپ کو جو وہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ حشر بنو نذیر کو جو جلا وطن کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں اتری ہے. اچھا، بنو نذیر جو وہ مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو پہلے جو وہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا تھا، پھر اس کے بعد جو بنو نذیر کو جلا وطن کیا اور پھر بنو قریظہ کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بڑا کریڈٹ لیا کہ وہ ہم ایک جگہ گئے اور وہاں پر جو وہ ہم نے اپنی بڑی تعریف کی، ہم نے یہ کیا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب اپنی بہت تعریف کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بہت تعریف کی ہے کہ تم نے دیکھا کس طرح سے ہم نے ہزاروں سال سے آئے ہوئے یہودی جو بنو نذیر کے یہودی تھے، جو مضبوط قلعے جنہوں نے بنائے ہوئے تھے اور تمہاری فوج کشی کے بغیر، تمہارے تلوار چلائے بغیر، تمہارے کچھ کیے بغیر کس طرح ہم نے انہیں نکالا. تو اس میں پوری کائنات نے اللہ کی تسبیح بیان کی. تو کہا سبح للہ، سورہ حشر شروع ہوتی ہے سبح سے شروع ہوتی ہے. یعنی جو یہ واقعہ ہوا اس واقعے پر اللہ کی تسبیح بیان کی. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی. تو وہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا. اب مسلمان جو تھے وہ اپنے لشکر لیے ہوئے تھے، گھوڑے لیے ہوئے تھے. تو جنگ میں کچھ ہوئی نہیں. جنگ کے بغیر بنو نذیر سب کو چھوڑ کے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو تم اپنی سواری پہ لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو اور باقی جو تمہیں چھوڑ کے جانا ہوگا. تو گھروں کو توڑ کے گئے. تو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی کامیابی اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں، وہ مال رسول کو پلٹا دیا. تو جو پلٹا دیا اسے بولتے ہیں مال فیل. مال فیل آپ کے ذہن میں ایک چیز رہے، ایک چیز آگے بھی میں اس کو جو دوسری چیزوں سے ملاؤں گا تو ان کی بھی آپ کے ذہن میں جو وہ واضح ہو جائے گی پکچر. تو ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یعنی جو اللہ نے مال پلٹایا بنو نذیر کے یہودیوں سے لے کر، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے نہ اس پہ گھوڑا چلایا، نہ اونٹ، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ لے کر چلے. تو ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر چھوڑ کے چلے گئے تو بہت دولت وہاں پہ رہ گئی اور وہ سارے دولت کے انبار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، بلکہ یہ جو مال ہے یہ رسول کا ہے. تو وہاں پہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تو عزیزان محترم حضور نے اسے مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا اور انصار میں سے 3 لوگ تھے جو بہت مالی لحاظ سے مشکلات کا شکار تھے.
تو ان 3 کو دیا, باقی جو ہے وہ انصار میں سے کسی کو نہیں دیا, مہاجرین کو دیا. تو اس وقت حضور نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ رسول کی ثوابدید پہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے ایک اور مرتبہ صلوات پڑھے. ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب. تم نے کوئی تلوار نہیں چلائی, کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے, کوئی اونٹ نہیں بھگائے, کوئی جنگ نہیں کی, تو تمہارا نہیں ہے. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو جس چیز پر چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اچھا یہ تو سورہ حشر کا تھا. اگر آیت نہیں پہ ختم ہو جاتی تو آپ کہتے سورہ حشر کا مسئلہ تھا, بنو نذیر کا تھا, جو اب سے 1400 سال پہلے 3 ہجری میں تھا, ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک کلی اصول دیا سورہ حشر میں 7ویں آیت کریمہ, اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. کہا جو فے کا مال ہے, جو مال اللہ پلٹا کے اپنے رسول کو دے دے قریوں میں سے, قرا کہتے ہیں قریوں کو, قریہ کہتے ہیں بہت بڑے گاؤں کو یا شہر کو بولتے ہیں. تو جو بھی شہر یا گاؤں سے اللہ پلٹا کے اپنے رسول کو دے دے, وہ اس کے 6 حصے بیان کیے. وہ اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور ذی القربیٰ کے لیے ہے. اور ذی القربیٰ میں سب سے پہلے فاطمہ زہرا ہیں. تو یہ کہا, تو اس طرح سے اگر میں معنی کروں تو غلط نہیں ہوگا قرآن کا, کہ جو ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى, قریوں میں سے جو اللہ مال پلٹا کر اپنے رسول کو دے دے, وہ اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور فاطمہ زہرا کے لیے ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اتنی بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھے. یہ میں قرآن سے آپ کو, قرآن مجید سے فدیٰ کی سند پیش کر دوں. تو ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ, پہلے اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اللہ ہے, خود اللہ ہے. دوسرے رسول ہیں, رسول بھی اسٹیک ہولڈر ہے, رسول کا حصہ ہے اس میں. تیسرے کون؟ ذی القربیٰ. ذی القربیٰ میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہے, تو فاطمہ ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل, یتیم ہے, مسکین ہے, اور ابن سبیل ہے. اور یہ تینوں جو سادات میں سے, سادات کے یتیم, سادات کے مسکین, اور سادات کے ابن سبیل, کیونکہ انہیں زکوٰۃ میں سے انہیں نہیں دیا جا سکتا, نہیں دیا جاتا. تو یہ ہے. ابھی میں اس کو پہلے آپ کے سامنے واضح کر دوں, پھر آگے بڑھوں گا. تو اس کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ کہا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو وسائل ہیں, دولت ہے, وہ صرف امیروں کے درمیان گھومتی رہے. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. تو یہی فلسفہ زکوٰۃ کا تھا. زکوٰۃ کی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, وہاں پر بھی اس کا یہ فلسفہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس لیے وضع کیا, زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا تمام کے اموال میں, کہ
جو مال ہے وہ صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، تو یہاں پر بھی فے مال کا فلسفہ یہ بیان کیا کہ تاکہ یہ مال صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں، غور سے سنیے گا، توجہ کا طالب ہوں۔ پھر کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جو رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ تو رسول تمہیں مال فے سے روک رہے، یہاں تمہارا حق نہیں ہے تو تمہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا، اور جتنا رسول تمہیں دے دے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ تو اصل میں یہیں پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہیں پہ آپ رک کے ایک جملہ میرا یہ سن لیں کہ پروردگار نے یہ کہا کہ یہ فے اور خمس اور یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یہ حصے اپنی جگہ، لیکن سارا کا سارا دین رسول کے حوالے، رسول جو دے دے وہ لے لو، اور رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ کتنی عظیم آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رسول کے حوالے کر دی، رسول کے حوالے، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اب آپ یہ تو باتیں اپنی جگہ، ایک ہم بالکل جو سمپل بات ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آنی چاہیے، وہ یہ کہ بس اس سے یہ جو نتیجہ ہم نکالیں گے کہ جو ثروت رسول اللہ کے پاس ہے وہ مال فے ہے، مال فے جو اللہ نے بغیر جنگ کے پلٹایا۔ تو اب دو طرح کے مال ہو گئے، ایک وہ جو جنگ کے بعد حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مال غنیمت جو جنگ کے بعد حاصل، جیسے خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں نے جنگ کی، اب وہ جیسی بھی جنگ کی، جو جنگ کی، وہ آپ اس کی تفصیل سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کی، اور باقی کس نے فیصلہ کروایا، کس کے ہاتھ سے جو وہ باب خیبر فتح ہوا، وہ ساری تفصیلیں اب میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جنگ کی مسلمانوں نے، تو خیبر سے جو غنیمت حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا، توجہ ہے یا نہیں، یہ سننے میرے۔ تو رسول کے پاس اگر مال غنیمت ہے تو مسلمانوں کی امانت ہے، لیکن امانت ہے کتنی، اس میں جو 5واں حصہ، یعنی اگر اس کے 5 حصے، اگر مال غنیمت کے بھی 5 حصے کیے جائیں تو 5واں حصہ کس کا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ آمَنْتُم بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، بڑی خطرناک آیت کریمہ ہے اور بہت سخت لہجہ ہے کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا 5واں حصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ 10ویں پارے کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، سورہ انفال کی 41ویں آیت کریمہ ہے، اور 10واں پارہ وَاعْلَمُوا سے شروع ہوتا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سہم امام اور سہم سادہ۔ تو کہا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پہ، ان آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تو اصل میں 1400 سال ہو گئے۔ اگر خمس صرف جنگ میں ہونے والی مال غنیمت پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادات بھوکے مرے، اس لیے کہ زکوٰۃ سے تو انہیں دیا ہی نہیں جا سکتا، زکوٰۃ
جو رسول اللہ کی نسل ہے اس پہ حرام ہے، زکوٰۃ سے تو نہیں دیا جا سکتا. اور جنگ جو ہے وہ حضور کی، جب تک حضور کا امر نہیں ہو، اللہ کا حکم نہیں، جہاد ہو نہیں سکتا. جہاد ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور جہاد کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ حکم کرے گا تو پھر جہاد ہوگا. تو اس کا مطلب ہے جنگ نہیں ہوگی، اس کا مطلب مال غنیمت نہیں ہوگی. مال غنیمت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس کا دروازہ بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس لیے جو شیعہ ہیں وہ خمس ادا کرتے. جو شیعہ واقعی، اگر شیعہ واقعی ہے، ان آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، تو جو تمہیں، اس لیے کہا جو انسان کی ارننگز ہوتی ہیں اور سیونگز ہوتی ہیں، تو جو سیونگز ہیں وہ غنیمتم کے معنی میں آتی ہے. اس پہ مرض تقلید نے یہ کہا کہ آپ نے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور سادات کا جو ہے آپ نے ادا کرنا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو بلند آواز سے آپ کی توجہات کے لیے میں چاہ رہا ہوں ایک اور مرتبہ. اب آپ دیکھیے کہ تو حضور کے پاس مالف ہے، وہ پورا حضور کی ثوابدید پہ ہے. اور اس کے جو 6 سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح سے خمس کے ہیں کہ سہم سادات ہے، اللہ کا، رسول کا اور ذی القربہ کا. تو 3 تو رسول کے پاس پہلے ہی حصے ہو گئے اس کے. پھر جو تھے 3 حصے کہ سادات کے یتیم، مسکین اور ابن سبیل. یا اگر آپ اس کو اہل سنت کی روایتوں کے مطابق سے چلائیں تو عام یتیم، مسکین اور ابن سبیل تک بھی لے جائیں، تب بھی جو 3 حصے ہیں وہ مخصوص ہیں. کس سے؟ اللہ کا حصہ، رسول کا حصہ، اور پھر جو ذی القربہ کا الگ سے مینشن کیا کہ ان کا حصہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فے میں ذی القربہ کا نام لیا. پھر غنیمت جو مسلمانوں کی ملکیت ہے اس میں 5واں حصہ، اس میں بھی ذی القربہ کا نام لیا کہ سہم ایمان میں جو 3 سٹیک ہولڈرز ہیں، اللہ، رسول اور ذی القربہ. تو اللہ، رسول اور فاطمہ، ٹھیک ہے نا، اللہ، رسول اور بی بی فاطمہ جو وہ ذی القربہ میں آ گئی تو ان کا حصہ ہے. تو یہ حصہ اللہ نے الاٹ کیا باقاعدہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنی ذاتی ملکیت، جیسے حضور کی سواری تھی، حضور کا جو وہ سواری کا نام بھی دلدل تھا، تو حضور کی سواری تھی، حضور کی اونٹنیاں تھی، حضور کے پاس جو بھی زمین تھی، یا حضور کے پاس جو بھی پیسہ تھا. ایک تو حضور کی ذاتی ملکیت ہوئی، اور پھر حضور کے پاس 3 طرح کے اموال ہوئے. پہلا زکوٰۃ کا مال ہوا جو غریبوں میں تقسیم کر لیں گے. دوسرا جو ہے وہ فے کا مال ہوا. فے کا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا اسے فے کہتے ہیں، اور جو جنگ سے حاصل ہو اسے غنیمت کہتے ہیں. تو غنیمت میں 5واں حصہ بھی رسول اس میں شامل ہے، اللہ، رسول اور ذی القربہ. اور فے پورا کا پورا رسول کے حوالے ہے. تو اس لحاظ سے رسول کے پاس بہت سارے اموال ہیں. تو یہ کہنا کہ رسول جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کے سامنے بولنا ہے. اور جو قرآن کے سامنے بولتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. تو جو حق زہرا کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار. صلوات پڑھے محمد والا. دیکھیے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو خیبر ہے وہ جنگ سے فتح ہوا. تو خیبر جب جنگ سے فتح ہوا تو اس کا جو 5واں حصہ ہے اس میں بی بی فاطمہ زہرا کا حق ہے. اور جو فے، یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد خیبر جب فتح ہو گیا تو اس کے آگے فتح تھا. فتح تو فتح کے یہودیوں کو پیغام بھجوایا اللہ کے رسول نے کہ ایمان لے آؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ سے جو ہے وہ صلح کر لیتے، مصالحت کر لیتے ہیں. آدھی زمین ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آدھی جو ہے وہ آپ ہمیں ہمارے پاس رہنے دیں. اور اس طرح سے جنگ کے بغیر انہوں نے حضور کو آفر کی. حضور نے اسے ایکسپٹ کر لیا. تو جب حضور نے اسے ایکسپٹ کر لیا
تو فدق کا جو آدھی زمینیں تھی فدق کی وہ انہوں نے حضور کے حوالے کر دی، اور اللہ نے کہا مسلمانوں سے کہ حضور جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور حضور جس سے روکیں تو رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فدق کو مسلمانوں سے روک لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فدق سے مسلمانوں کو روک لیا، اور خیبر میں سے مسلمانوں کو 4 حصے دے دیے۔ تو جس سے روک لیا رک جاؤ، اور جو دے دیا وہ لے لو۔ تو بھئی خیبر ہی کی اتنی غنیمت ہوئی تھی کہ گھر بھر گئے تھے، اور مدینے کی غربت ختم ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھیں تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے، جب تک اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے، اس سسٹم پہ نہیں چلیں گے، تو یہ جو مسائل ہیں یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، جو امیر اور غریب کے اور ظلم اور جو بھی افلاس اور غربت اور یہ سب ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو یہ تمام مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو وہ ایک آیت کریمہ ہے جو سورہ نحل میں ایک آیت کریمہ ایک مرتبہ صلوات عظمت جناب سیدہ پر بلند تر صلوات۔ تو دیکھیے آپ یہاں پر اب انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں جو بی بی کا خطبہ ہے اس کے ذریعے سے فالو کریں گے۔ بس آپ کو ایک سند دے دی میں نے سورہ حشر سے، سورہ حشر اور 10واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے اس میں آیت خمس بھی ہم نے پڑھ دی۔ تو اب آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے اور بی بی کی مظلومیت کی اتنی جو پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ خمس ادا کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا لہن کیا ہے، کتنا سخت ہے، ان آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر۔ تو جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بی بی نے جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو فدق بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہ آپ کس طرح سے لشکر کا خرچہ چلائیں گے اگر فدق آپ نے ان کے ہاتھ میں رہنے دیا، تو اس کو فدق کو جو ہے اس پر قبضہ کریں۔ تو فدق کو انہوں نے ہاتھ آیا۔ اب فدق پر جب قبضہ کر لیا تو بی بی نے فدق کو طلب کیا۔ اب کل روایت کل پڑھیں گے، صحیح بخاری سے آپ کے سامنے روایت پڑھیں گے۔ تو بی بی نے اپنا، اب یہ یہاں پر جو ہے وہ بی بی تعلیم دے رہی، کیونکہ بی بی مولا علی کی ولایت میں ہے، اور مولا نے فرمایا کہ ابھی جنگ نہیں کرنا ہے، تو جنگ کے بغیر اپنے حق کو کیسے حاصل کرتے ہیں یہ فاطمہ زہرا سے سیکھیں۔ اپنے حق کو جنگ کے بغیر کیسے حاصل کرتے ہیں یہ فاطمہ زہرا سے سیکھیں۔ تو انہوں نے اپنے حق کو طلب کیا، کہا کہ میں اپنے بابا کی میراث جو مجھے ملی تھی وہ مجھے چاہیے، اور جو خیبر کا خمس نکلتا ہے اس میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ چاہیے، اور جو مال فدق ہے وہ مجھے چاہیے۔ تو بی بی نے ایک دعوت تو نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نام لے چکا ہے، ذی القربہ کا نام نص قرآن آ چکی ہے، خمس میں بھی آئی نص قرآن کہ ذی القربہ کا حق وہاں پہ موجود ہے، اور فے کے اندر بھی آئی، سورہ حشر میں بھی آئی، اور 10ویں پارے کی جو سورہ انفال ہے اس کی 41ویں آیت کریمہ میں بھی آئی کہ ذی القربہ کا حق ہے، فاطمہ زہرا کا حق ہے۔ تو فاطمہ زہرا کے حق کو آیہ خمس بھی ثابت کر رہی ہے، آیہ فے بھی ثابت کر رہی ہے، پھر جو اس حق کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کل تفصیل سے بات کریں گے
کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے، اب آپ کے ذہن میں یہ بات کیونکہ واضح ہو گئی کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے ہیں اس میں خمس بھی ہے، اس میں فے کا مال بھی ہے، اس میں مال غنیمت بھی ہے، اس میں مال زکات بھی ہے. تو جو خمس کا مال ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ابو بکر نہیں کر سکتے، حضرت ابو بکر نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ. جو خمس کا مال ہے اس کا فیصلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. جو فے کا مال ہے اس کا فیصلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. زیادہ جو وہ کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ کا ذاتی مال ہے اس کا فیصلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو جو زیادہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ زکوٰۃ کا ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں تو پہلے ہی طے ہے کہ جو امام برحق ہے وہی زکوٰۃ کو تقسیم کر سکتا ہے اور وہی زکوٰۃ کو لے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر کا کسی بھی طرح کے مال کے اوپر کسی طرح کا کوئی حق نہیں بنتا. صلوات پڑھیں. تو اب یہ تو یہاں تک کہ میں ایک آیت کریمہ سورہ نحل کی 26ویں آیت کریمہ، یہ ریفرنسز بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رہنے چاہیے کہ میں نے 2 آیتیں پہلے سورہ حشر سے پڑھی جو قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے 28ویں پارے میں 6 اور 7ویں آیت کریمہ. اس کے بعد میں نے آیت خمس پڑھی 10ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ انفال کی 41ویں آیت کریمہ. اور اس کے بعد پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ذی القربہ کا حق ہے اس کو دے دیں. بس احمدوں کو تمام انشاءاللہ کل تفصیل سے مصائب اور جو واقعہ ہوا اس کی طرف بھی توجہ کریں گے اور بیان کریں گے اسے، اور جو روایت ہے وہ بھی پڑھیں گے اور بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ اس کو بھی ہم شروع کریں. تو دیکھیے کہا کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورہ نحل میں حکم ہوا سرکار رسالت میں آپ کو کہ جو قرابت داروں کا حق بنتا ہے وہ آپ دے دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے وہ مؤذن وہاں پہ اذان دے رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو کیا اللہ کے رسول نے اسی طرح نظر انداز کیا ہوگا؟ کیا جب سرکار کو حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیں تو آپ نے فدق بی بی فاطمہ کے حوالے کیا. بی بی فاطمہ کے پاس آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فدق کا جو قبالہ تھا وہ رسول اللہ یا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور کہا کہ یہ فے کا مال ہے جو بغیر جنگ کے، بغیر لشکر کشی کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، تلوار چلائے حاصل ہوا ہے. تو یہ میرا ہے اور یہ میں اس میں سے آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ فے کے مال میں لکھا ہوا ہے للہ وللرسول ولذی القربى، اور ذی القربى میں پہلی فاطمہ ہے تو فدق فاطمہ کے حوالے کیا. تو بھائی یہاں پر پہلے الاٹ بھی ہو گیا کہ فے کا مال اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربى کے لیے یعنی فاطمہ زہرا کے لیے، اور ادھر سے حکم بھی ہوا کہ جو الاٹ ہوا ہے وہ دے دو. اور سرکار رسالت مآب نے اس پہ عمل بھی کیا. اور یہ ساری چیزیں میں تاریخ سے نہیں پڑھ رہا، میں شیعوں کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، یہ سب کچھ جو اب تک پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے بھی نہیں پڑھ رہا. اسے ایسے کہ حدیث کو بھی نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں جی تاریخ سے پڑھو، تو کہتے ہیں تاریخ کو آپ نہیں مانتے، آپ حدیث سے لے کر کے آئے. تو حدیث کو پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. تو اب ایسی چیز لے کر کے آئے جسے سارے مانتے ہیں. تو وہ اللہ کی کتاب ہے جو قول فصل ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ فاطمہ کا حق ہے، اور فاطمہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے رسول کو حکم دیا کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، اور رسول نے وہ حق فدق فاطمہ کو دیا. تو جو حق رسول نے فاطمہ کو دیا اسے جو واپس لے گا وہ ظالم اور غاصب ہوگا، وہ ظالم اور غاصب ہوگا.
یہ اصول ہے، اسلام اصولوں کے مطابق چلتا ہے. جتنا بھی کوئی بڑا ہو جو اسے چھینے گا، دیکھیں میری ایک چیز ہے، اگر وہ میری چیز ہے، میری ملکیت میں، جب تک میں راضی نہ ہوں اور کوئی اسے مجھ سے چھینے تو وہ غاصب ہوگا. تو اس اعتبار سے انہوں نے جو وہ غصب کیا، ظلم کیا اور بی بی فاطمہ زہرا کا فدق ان سے چھینا، ان کی میراث کو ان سے چھینا. اور اس چھیننے کے جو دوران جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بی بی فاطمہ پر دروازہ گرایا، بی بی فاطمہ زہرا کے محسن کو شہید کیا. پرانے زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے وہ آج کل کے زمانے کے دروازوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، بہت بھاری دروازے ہوتے تھے، کواڑ ہوتے تھے، اور جو کیلیں اس کے اندر ہوتی تھیں وہ نازک کیلیں نہیں تھے، بہت موٹے موٹے میخ ہوتے تھے. تو جب دروازہ جلا، جس کی کل انشاءاللہ تفسیر بیان، جب دروازہ جلایا تو جلتا ہے دروازہ تو ٹائم لگتا ہے اسے جلنے کے لیے. دروازہ جب جلنا شروع ہوا تو فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کو پکارا، یا رسول اللہ، بابا جان آپ کے بعد میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب دروازہ جل رہا تھا، دروازہ جلنا شروع ہوا، دروازے نے آگ پکڑی، ایک مرتبہ اس نے دروازے پر لات ماری، وہ دروازہ، وہ جلتا ہوا دروازہ، وہ گرم میخ فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا، محسن شہید ہو گیا. جب یہ محسن شہید ہو گیا، جب اس وقت فاطمہ نے آواز دی، یا فزتو خزینی والا صدرے کے تحملینی. اس عالم میں بھی فاطمہ کھڑی ہوئی، فاطمہ کو غش آ رہے تھے، چکر آ رہے تھے. اس عالم میں دیکھا فاطمہ، ایک مرتبہ دیکھا کہ علی کو رسی باندھ کے لے کے جا رہے ہیں. بی بی فاطمہ سامنے آ گئی، سامنے ایک مرتبہ قنفذ آگے بڑھا اور قنفذ نے بی بی کے ہاتھ میں بازو پر تازیانہ مارا. اس تازیانے سے بی بی اس دنیا سے چلی گئی لیکن ہاتھ میں ولم رہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وینقلبون ینقلبون. بار الہ اس قلیل دعات کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار پروردگارہ ان کی شفاعت میں ہمیں شامل حال فرما. ہمیں ولایت کے لیے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بی بی فاطمہ زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بی بی فاطمہ زہرا کے فرزند مہدی آل محمد کی نصرت کرنے اور ان کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. شیعان حیدر کرار کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار فرما. مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار فرما. پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما. دہشت گردی کا، قرضوں کی لعنت سے، گناہ، بے روزگاری، غربت، افلاس، ان تمام بلاؤں سے ان تمام لوگوں کو، مومنین کو محفوظ فرما. ہمیں عاقبت بخیر فرما. امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد